الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ توجہ کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، روز کی 14 اگست کا دن ہے اور یہ 14 اگست ہمارے پاکستانی قوم کے لیے شکر کا دن ہے، شکر نعمت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں سے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. اس حوالے سے ہماری قوم جشن آزادی کی جو خوشیاں مناتی ہے اس طرح منانی چاہیے. کیا اچھے کام کرنے چاہیے، ملک پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اس طرح جشن آزادی منانے کا دن ہے اور طریقہ ہے، اس طرح منایا جائے. تو آج انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد، یعنی وطن عزیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا اور ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی، اس کے لیے محنت کی، ان کے مقاصد کیا تھے، کچھ انشاءاللہ سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جلدی جلدی آ جائیے، بیان شروع ہو چکا ہے، اور تاکہ ہم صحیح معنوں میں سن سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، دو دن کے بعد یعنی آج کا دن ہٹا کے آج 11 اگست ہے 2023 محرم 1445 سنہ ہجری. تو 2 دن کے بعد یوم آزادی کا دن ہے اور 14 اگست 1947 کو ہمیں آزادی کی نعمت نصیب ہوئی اور 76 سال 76 ایئرس ہونے والے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی آزادی بنی اسرائیل کی آزادی میں اور پاکستان کی آزادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروانے والے اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور پاکستان کی آزادی کے لیے کوشش کرنے والے نبی نہیں تھے بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے غلام اور امام الانبیاء محمد الخدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے.
کوئی بھی غیر نبی ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بنی اسرائیل کی آزادی میں پاکستان کی آزادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مگر بنی اسرائیل کی آزادی میں آزادی کے بعد ان کے کردار میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزادی کسے کہتے ہیں، آزادی ملنے پر کیا کرنا چاہیے، آزادی ملنے کے بعد زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ذرا پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیے۔ 1857 میں آزادی کی پہلی اجتماعی اور منظم کوشش کی گئی۔ اس آزادی کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی وہ بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ نے کافروں کے خلاف ایک فتویٰ بھی لکھا تھا۔ بر صغیر کے بڑے بڑے علماء کرام نے اس فتوے کی تصدیق اور تائید کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام سنت کے دادا جان اور آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فتوے کی تائید۔ تو 1857 میں یہ جنگ آزادی کی تحریک شروع ہوئی اور 1856 میں اعلیٰ حضرت امام سنت کی ولادت ہوئی۔ گویا کہ آپ 1 سال کے تھے، لیکن آپ کے آباء و اجداد نے اس تحریک پاکستان کی آزادی، تحریک آزادی کے لیے کوششیں کی اور اس فتووں کی تائید کی۔ آزادی کی اس کوشش میں مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کو سخت سزائیں دی گئی۔ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر کئی علماء کرام کو شہید کیا گیا اس تحریک پر، تحریک آزادی جو 1857 میں شروع ہوئی تھی۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق مورخین نے لکھا کہ 22,000 علماء کرام اس تحریک آزادی جو 1857 میں شروع ہوئی تھی اس میں شہید کر دیے گئے۔ پھر علامہ اقبال نے 1928 میں کانفرنس کے دوران 2 قومی نظریے بیان کیا۔ پھر 1930 میں الہ آباد کی کانفرنس میں باقاعدہ طور پر عوام کے سامنے علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ اعلان کیا۔ یہ 2 قومی نظریہ یعنی مسلمان علیحدہ قوم اور ہندو علیحدہ قوم، یہ ایک نہیں، علیحدہ قوم اپنی سوچ اور فکر نہیں تھی۔ علامہ اقبال کی اپنی سوچ فکر نہیں تھی۔ اصل میں 2 قومی نظریہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ 28ویں پارے میں سورت میں موجود ہے۔ اچھا، اس مبارک سورہ مبارکہ کو پڑھے سمجھے جو 2 قومی نظریے پر پیش کیا گیا، اس سے بھرپور وضاحت اس میں ملے گی۔ تحریک آزادی کے عرصے میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت امام سنت نے 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ 1897 میں یعنی ڈاکٹر علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ پیش کرنے سے 29 سال پہلے پٹنہ میں علامہ اقبال نے 1930 میں 1928 میں 2 قومی نظریہ پیش کیا اور اعلیٰ حضرت امام سنت نے 1897 عیسوی میں تقریباً 30 سال پہلے 29 سال پہلے سنی پٹنہ کانفرنس میں 2 قومی نظریہ پیش کیا، جس میں اعلیٰ حضرت امام سنت نے باقاعدہ سے 2 قومی نظریہ بیان فرمایا، جو فتاوی رضیہ جلد 14 میں ایک رسالہ ہے۔ اصل میں 1857 میں تحریک آزادی شروع ہوئی۔ اس وقت سے لے کر ڈاکٹر اقبال کے 2 قومی نظریہ بیان کرنے تک مسلمان پورے
بر صغیر کی آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ پورے بر صغیر میں مسلمانوں کو آزادی ملے. اچھا اب بات دراصل یہ ہے کہ اب سے مسلمان پورے بر صغیر کی آزادی کے بجائے علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں. یہ اللہ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا مطالبہ کریں کہ ایک علیحدہ وطن ہمیں ملے. مطالبہ کیا جائے تو پہلے دو قومی نظریے کی بنیاد پورے بر صغیر کی آزادی کا مطالبہ تھا. اب اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ وطن کا مطالبہ شروع کر دیا گیا. یوں کہہ لیجیے کہ پہلے تھی دہلی کی آزادی، اب صرف دہلی کی آزادی نہیں بلکہ دہلی کے پاکستان بن گئی. اب اس پر مسلمانوں نے بھرپور کوشش کی کہ پورے بر صغیر کو تو بہت ٹائم لگے گا، ہم مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطہ مل جائے کہ ہم مسلمان اپنے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس آقا کریم کی امتی ہیں جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو اب جو ہے یہ مطالبہ ہوا. اب مسلمان جو ہے مسلمانوں نے کے دل میں علیحدہ وطن کی خواہش ہوئی اور دیکھتے دیکھتے پورے بر صغیر میں پھیل گئی. کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، ہر ایک کی زبان پر بس ایک ہی نعرہ تھا کہ دیکھتے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان. سبحان اللہ. یہ ایک تھا جو اس نعرے پر تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیارے اسلامی بھائیوں، اس تحریک پاکستان کا ایک وہ تھا معاملہ جس پر ہمیں ہمارے علماء نے بڑی محنت کی. اب یہ علیحدہ وطن درکار تھا، اس کے بہت سارے مقاصد تھے. ہم تو پاکستان ہمیں بنا بنایا مل گیا، آنکھ کھولی تو مسلمان کے گھر میں، آنکھ کھولی تو پاکستان ہمارے لیے. لیکن جو ہمارے اکابرین نے اس کے لیے محنت کی ہے وہ تاریخ پاکستان میں بڑے سنہری حروفوں سے لکھا گیا ہے. اگر ہمارے لوگ اس کو پڑھ لینا تو آج جو 14 اگست میں یہ باجے بجا رہے ہیں اور رات کو جو یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، معاذ اللہ شراب کی بوتلیں ایک دوسرے کو پلائی جاتی ہیں، یہ اپنے آپ کو اس سے بچا کر اللہ کے حضور توبہ کرنے بیٹھ جائیں کہ پاکستان جو بنا تھا معاذ اللہ یہ کیا ایسی آزادی ملی کہ ہم ناچ گانوں میں پڑ جائیں، ہم جناب والا فلم و ڈراموں میں پڑ جائیں، تفریح گاہوں کو بھر دیں. نہیں، پاکستان بنانے والے ہمارے اکابرین علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، پیران عظام، پیران طریقت نے جو محنت کی اس لیے کہ مسلمانوں کو علیحدہ خطہ، علیحدہ حصہ ملے اور مسلمان اس میں اپنے قرآن و سنت کے ذریعے زندگی گزارے. یہ تھا. علماء لکھتے ہیں کہ پاکستان صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ اس کا مقصد ایک ایسی آزاد ریاست تھا جہاں مسلمان اللہ کریم کے حبیب علیہ السلام، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں پرامن زندگی گزار سکیں. خانہ پاکستان کے وقت ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن افسوس کہ آج مسلمان اپنے پیارے وطن پاکستان کے قیام کا مقصد نظر انداز کر بیٹھے. جس وطن کو آزادی سے عبادت کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا اسی کے رہنے والے اللہ و رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتے نہیں گھبراتے. وہ لوگ جنہوں نے اس وطن کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا، وہ مائیں جنہوں نے اس وطن میں اپنے دودھ پیتے بچے قربان کیے، آج ان کی اولاد کسی بھی ناخوشگوار موقع پر اس وطن کی امداد تباہ کرنے، جلاؤ گھیراؤ کرنے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی گاڑیاں اور دکانیں جلانے، توڑ کرنے سے بالکل نہیں گھبراتی. جس دن کوئی نعمت ملے، پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی آزادیاں ہیں ہمارے ملک میں، ہمیں آزادی سننے کو ملتی ہیں.
آپ دوسرے ملک کو مذاہب کو دیکھیں، نہ بارگی شریف کا پتہ چلتا ہے، نہ جناب والا شب برات کا پتہ چلتا ہے، نہ شب برات کا پتہ چلتا ہے، نہ محرم کا پتہ چلتا ہے، نہ رمضان کا کہیں پتہ چلتا ہے، نہ کہیں سے میلاد مصطفیٰ کی باتیں عالم ہوتی ہیں۔ اپنے بس چار دیواری میں کریں، لیکن الحمدللہ ہمارے وطن میں اسلامی معاملات میں بھی پابندی نہیں۔ ایک آزادی ہمیں یہ ملی ہوئی کہ جب دیکھو ہمارے کاموں میں اذان کی آواز آ جاتی ہے، اگرچہ ہم مسجد میں نہیں آتے، تو یاد رکھیے جس دن کوئی نعمت ملے اس کی یاد منانا شرعاً جائز ہے۔ یاد رہے کہ جشن آزادی منانے کا مقصد اللہ کی دی ہوئی نعمت آزادی کو شکر کرنا ہوتا ہے۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جانب سے نعمت ملی اس کی فرمانبرداری کی جائے، لیکن افسوس کہ کچھ لوگ یوم آزادی کا جشن منانے کے نام پر اونچی آواز سے موسیقی بجاتے ہیں، ہوائی فائرنگ ون بلیڈ کرتے ہیں، بعض تو شرابیں پی کر اور ادم مچاتے ہیں۔ اس انداز کی نہ تو شریعت اجازت دیتی ہے، نہ ہی ہمارا ملک کی قانون اجازت دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم نے بتایا ہمارے علماء نے کہ پاکستان بنانے میں کتنی محنت، اور پاکستان کا ملا نا اتنی آسانی سے نہیں ملا، بڑی محنت کی ہمارے علماء نے، بڑی جانوں کے رمضانیں دی۔ تقریباً 5000 علماء اس دہلی کے پاکستان میں شامل رہے، اور 30 لاکھ مسلمانوں نے جان کے نظرانے دیے۔ 14 اگست کو جب دنگا فساد کرتے ہیں، اپنی فیملیوں کو لے کر جو گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور نمازیں قضا ہوتی ہے اور معاذ اللہ بےہودہ نغمے گائے جاتے ہیں اور مذاق مستی کی جاتی ہیں، شریعت و ملک کی قوانین کا خون پایا جاتا ہے، تو ہمارے اکابرین نے اس لیے وطن نہیں بنایا۔ خیر، ہم اس بنا پہ اپنے وطن کو برا نہیں کریں۔ یاد رکھیے، اگر گھر میں کچھ خرابی ہو تو گھر کا برا نہیں بولا جاتا، گھر کو برا نہیں بولا جاتا، گھر کو کوسا نہیں جاتا، اس کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے ہٹ لوگ کہتے ہیں کیا پاکستان کو تباہ ہو جائے، پاکستان کو تباہ کر دیا، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ پاکستان کی بنیاد پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام۔ لا الہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کی بنیاد اسلام، یہ اپنی جگہ کھڑا ہے، کیونکہ اس کی بنیادوں میں 30 لاکھ مسلمان و علماء کا خون ہے انشاءاللہ، اور جو اس ملک سے وفاداری کرے گا وہ انشاءاللہ اس دن کامیابی و کامرانی پائے گا، اور جو ملک سے وفا نہیں کرے گا وہ جو ہے مطلب وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچیں نا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کے صدقے کے ملک ہمیں عطا کیا۔ ہمارے علماء جو محنت کرتے تھے، یار ہم یہاں پر اپنی زندگی آزادانہ مطلب کیا کہ جو ہم غیروں کے نرجے میں ہیں، یہود و نصارہ کے قبضے میں، ہندو ہمارے پر بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ آزادی ملے اور ہم اپنے ملک میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں۔ اور اسی لیے علماء کس میں آ گئے، کیا علماء چاہیں گے ملک میں سود کا نظام ہو؟ چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ ان کو جو قرآن و حدیث کے عالم ہے وہ کیسے جائیں گے اس میں؟ علماء کی ڈگری ہمارے لیے مقام غور ہے، تمام وطن عزیز کے لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی غلام علم اعلان نافرمانی سے توبہ کرو، اور جس پیارے ملک میں ہم ہیں سود کے نظام کام کر رہے ہیں اس سے بچیں۔ سود کے نظام کو کس طرح فرمان چلا جائے؟ جس پیارے ملک میں ہمیں فحاشی و عریانی کو عام کر رہے ہیں، کیا ہمارے اکابرین نے اس لیے ملک بنایا؟ آئیے، جس پیارے ملک میں ہمیں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رہے ہیں، ذرا سی برادریوں میں مسائل ہو جاتے ہیں، نکالتے ہیں پسٹل اور پھاڑ کر دیتے ہیں، کوئی بیوی کو، کوئی بچوں کو، کوئی خاندان والوں کو، یہ کیا ہے مطلب؟ کہ ہمارے ملک، ہمارے اکابرین نے ملک اس لیے بنایا کہ ہم آزادانہ زندگی ایسی گزارے کہ جس کے جو سمجھ میں آئے وہ قانون بنا ڈالے؟ نہیں،
जिस प्यारे वतन में हम हैं, शराब, जुआ, जिना, हराम कारोबार, हराम खोरी में लगे हुए, तो क्या ये मुल्क से मोहब्बत है? नहीं। मुल्क से मोहब्बत तो ये कि अजान हो, मर्द नमाज के लिए आ जाए। वतन से मोहब्बत ये है कि हम सूद से बच जाएं। वतन से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत ये है कि हम हराम कारियों से बच जाएं। या ताबरीन ने जिन्होंने वतन अजीज पाकिस्तान बनाया, आज वो अपने मज़ारात में शहादत की नींद पाकर सोए हुए हैं। सोचिए उनका दिल कितना जलता होगा। जितने वो लोग इस बारे में वो होंगे कि हमने तो कितना प्यारा वतन अपना खून देकर दिया, आज ये मुल्क में क्या कर रहे हैं। तो ये वतन की मोहब्बत नहीं है। मेरी मुराद इस मुल्क में रहने वालों और मुसलमानों से ये कि हम कुरान और सुन्नत पे अमल करें, बस इस पे करें। जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो जगह जगह जलसे हो रहे थे। मौलाना जनाब कायद मोहम्मद अली जीना आप एक बहुत बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे, बहुत बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे। बड़ी तवज्जो वाली बात है। आप बता रहे थे कि हमारे मुल्क में ये होगा, हमारे मुल्क में ऐसा कानून, हमारे मुल्क में ये मामला करेंगे, हम मुल्क को ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। किसी ने उनसे सवाल किया, जनाब मोहतरम आयरन साहब, ये तो बताएं कि आप मुल्क बनाने जा रहे हैं, उसमें कानून कौन सा बनाएंगे, कानून क्या लाएंगे, कानून को किस तरह तरतीब देंगे। आइए कायदा मोहम्मद जिला ने बहुत प्यारी बात कही, जबान से नहीं बोला। आपने कुरान करीम आपके पास रखा हो, आपने कुरान पाक उठाया, बुलाए लोगों, ये पाकिस्तान बनाने वालों, हमें कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कानून हमारा बना हुआ और कीजिए यार। उन लोगों की किसी पाकीज़ा सोच की पुराने मजीद अगर से उसके हाफिज नहीं थे, कायदे आजम को उसके बारे में ये नहीं पता था कि पुराने मजीद में क्या क्या आयतें और कौन से कवानीन हैं, लेकिन तुमके कायदे आजम ने उलमा का सहारा लिया हो। वक्त के बड़े बड़े उलमा वो थे जो कायदे आजम की रहनुमाई कर रहे थे, जिसमें सरे पेरिस अल्लामा अबू हामिद मौलाना हामिद बदायूं रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुल रहीम सिद्दीकी साहब मेरी थी रहमतुल्लाह अलैह, ये मौलाना शाह मौलाना साहब के वालिद साहब, ये सरे पेरिस थे। तो कायदे आजम ने फरमाया कि ये कानून हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा कानून बना हुआ। अब इसमें जो अमल करेगा वो यहाँ भी कामयाब होगा, वहां भी कामयाब। बड़ा कायदा ने फरमाया था। आज हम और आप देखें कि हम कौन से कामों पे चल रहे हैं, हमें करना क्या, हम कर क्या रहे हैं। कुरान मजीद ने कमो बेश 750 मकामात पर नमाज के बारे में फरमाया हुआ, आक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम करें। लेकिन हम लोग बस नमाज से दूर है, माह रमजान के रोजों से दूर है। कितने लोग हैं जो माह रमजान के रोजे कुरान का कानून है ना, माह रमजान के पूरे रोजे अपने बस किए, हज करना ये कुरान का कानून है ना, ज़कात देना ये कुरान का कानून है, वालिदैन की इज्जत करना, वालिदैन की ताज़ीम करना ये कुरान का कानून है, सूद से बचना, जिना से बचना, चोरी से बचना, जुए से बचना, ये सारे कवानीन कुरान मजीद में है ना। तो फिर ये क्यों इसका उलट होगा कि हमने पाकिस्तान बनते नहीं थे, हमने पाकिस्तान की तामीर के लिए कदम उठाया, पाकिस्तान की तामीर से बनाने के लिए बनाने जाएंगे। पाकिस्तान की तामीर से मुराद ये है कि हम एक दियानतदार बन जाएं, ईमानदार बन जाएं, सूद से पाक हो जाएं, रिश्वत के लेन देन से बच जाएं, माँ बाप की ताज़ीम करने वाले बन जाएं, मर्द हजरात अजान होते ही मस्जिद में आए, हलाल कारोबार करें, शिराकतदारी में कुरान और हदीस का याद रखें, पार्टनरशिप में हराम से बिल्कुल बचें, माले गजब से बिल्कुल बचें। ये मुल्क पाकिस्तान की तामीर का एक कदम है कि हर एक पाकिस्तान की तामीर के लिए इस तरह कदम उठा सकता है।
بس صرف نعرے لگائیں، جشن منائیں اور ساری 13 اگست کی رات کو گل پواڑے کریں، معاذ اللہ شرائط میں فنکشن کریں یا ایسے تماشوں کو دیکھنے چلے جائیں، نماز فجر کو قضا کر دیں، اللہ معاف کرے نہ جانے کتنے گناہ میں پڑ جائیں، بلکہ پاکستان کی تعمیر کے لیے ہمیں کریں، اس کی ترقی کی طرف اٹھانا ہے۔ کبھی بھی ہم اپنی زبان سے سچ جملہ نہ بولیں کہ جو پاکستان کی مخالفت کا ذریعہ بنے، اس کو ڈیگریڈ کا ذریعہ بنے۔ وطن ماں ہوتی ہے، مادر وطن اس کو کہا جاتا ہے، مادر وطن کہ یہ ماں ہے وطن ہے۔ اس سرزمین سے جو وفا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں کام میں ترقی عطا فرمائے۔ اور وطن سے محبت دیکھ کے انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے۔ آقا کریم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے گی، مدینہ شریف آئے گی، تو جب جیسے ہی مدینہ شریف قریب آتا آقا اپنی سواری کو تیز فرماتے تھے، وطن قریب آ رہا ہوتا تیز فرما، تو وطن سے محبت اور ہجرت کر کے جو اتنے ہمارے لاکھوں مسلمان جو ہندوستان سے ہجرت کیوں انہوں نے کی؟ کیا انہیں پیسہ چاہیے تھا؟ کیا انہیں جائیدادیں بنانی تھی؟ کیا انہیں انعامات ملنے تھے؟ نہیں، انہوں نے ہجرت اس لیے کی کہ ہم اپنے وطن میں جا رہے ہیں، اللہ ہمارا وطن پاکستان قائم کر دے، ہم اپنے وطن میں سکون کی زندگی گزاریں گے، آرام سے نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکاتیں دیں گے، حج کریں گے، قرآن اور سنت کے مطابق اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے پاکستان کی بنیاد کے اسلام بس یہ ملک اس لیے بنا ہے، ہم آزادانہ خیال اپنے دلوں سے نکالیں، مسجد کو آباد کریں، ماں باپ کی تعلیم کریں۔ جب پاکستان بنا تھا اس کی سوچ مطلب تو ایک واقعہ واٹر میں ایک شخص کی ڈیوٹی تھی، مولوی اقبال یا مستر اقبال اس کا کوئی نام تھا، لقب تھا، اس کو کہا جاتا تھا کہ جتنے لوگ پاکستان میں ہجرت کر جائیں تو استقبال کرنا، ان کو ہاتھوں ہاتھ دینا ہے کہ یہ ہجرت کر کے اپنے وطن میں آ رہے ہیں، جس کا مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، وہ آ رہے۔ تو ایک بابا جی تھے، بہت بڑی عمر کے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ٹیبل لگے ہوئے تھے، تو جیسے ہی وہ اپنے آئے باغا باٹ سے اندر آئے، بیٹا تو کتنا دور پاکستان رہ گیا ہے، کتنا دور رہ گیا ہے پاکستان؟ مستر اقبال نے بابا کو بٹھایا، چہرہ کا صاحب کی اکر صاحب کی آرام سے بٹھایا اور کہا کہ بابا جی آپ پاکستان میں ہو، مطلب پاکستان میں ہو، میں پاکستان میں آ گیا، اللہ کا شکر ادا کہ مولا تیرا شکر ہے میں پاکستان میں آ گیا۔ دیکھیں مطلب یا اللہ تیرا شکر ہے میں کافروں کے ملک میں نہیں مرا، مجھے موت وہاں نہیں آئی اور میں اپنے وطن میں آ گیا۔ اور اتنا کہنا تھا، زور سے اس نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کی روح کا صدر پر اور وہیں دیکھا۔ پاکستان کی تاریخ بہت گہری، ہم تو گالی پکڑ رہی تھی جو ہے نا آسر، میں نے خود اپنے کانوں سے لوگوں کو سنا ہے، کسی کی نہیں، کسی کو بتایا نہیں، مجھے میں نے خود سنا ہے کہ جو معاذ اللہ پاکستان کو گالی قائد اعظم کی گالی، ایسے لوگ کیا ترقی کریں گے؟ ایسے لوگوں کو کیا وطن سے محبت ہے؟ کیا وطن سے بولیں گے؟ ان کو کیا پتا کہ وطن کی بنیاد ہی اسلام ہے؟ ان کو کیا؟ اب آئیے دل جمع کر آپ کچھ چیزیں سنیے جو کوئی تحریر میرے پاس ہے کہ جس وقت پاکستان بن رہا تھا اور قوم ہجرت کر کر کے مسلمان پاکستان کی طرف بڑھ رہے تھے کہ علماء نے جو ہے محنت کی ہے اور ہمارا پاکستان بن رہا ہے، بن گیا اور لوگ دھڑا دھڑ پاکستان آ رہے تھے، ان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ بڑی توجہ کے ساتھ میرے پاس ٹرین کی تصویر موجود ہے جس ٹرین میں لوگ آئے، اس ٹرین کی 9 بوگیاں تھیں، تقریباً 1000 مسافر اس میں تھے، جو ٹرین پاکستان آ رہی تھی مسلمانوں سے بھری ہوئی تھی۔
جب گاڑی لاہور ریلوے اسٹیشن پر آ کر رکی تو صرف 8 مسافر زندہ تھے اس میں. کتنے؟ 8 مسافر. اور وہ بھی بری طرح زخمی تھے. پوری تیل جیسے خون میں نہا کر آئی تھی. اس قدر تشدد کیا ظالموں نے جو پاکستان کو بننے نہیں دے رہے تھے اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے تھے. آگ اور خون کا یہ کھیل سارے ہندوستان میں جاری تھا. لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی. صرف دہلی اور لاہور کے راستے تیروں میں 54 سے زائد حملے ہوئے. سب سے زیادہ مہاجرین مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان میں داخل ہوئے. لدھانویہ اور امرتسر کے درمیان سکھوں کے مسلح جتھے اسلحے سے لیس ٹرینوں کو روک کر ظلم کی تاریخ رقم کر رہے تھے. ایک ایسی اسپیشل مہاجر ٹرین محکمہ دفاع کا عملہ اور ان کے اہل و عیال کو لے کر پاکستان آ رہی تھی. اسے بھی روک لیا گیا. نہ جانے کتنی عورتوں کو اغوا کیا گیا. جب خون کا دریا عبور کر کے یہ ٹرین پاکستان پہنچی اس میں 459 لاشیں ملی. 459 لاشیں تھے. صحیح سلامت چلے تھے لیکن جب پاکستان پہنچے تو یہ لاشوں کے ساتھ پہنچے. کبھی پٹیالہ میں ٹرین روک کر مسلمان بچے کرداروں پر حملے اچھالے جا رہے تھے. تب حفاظتی عملہ ایک طرف کھڑا ہو کر قتل عام کا تماشا دیکھ رہا تھا. بے شمار لاشیں قریبی نہر میں پھینکی گئی. تقریباً خالی ٹرین پاکستان پہنچی. سب کو مار دیا. ہندوؤں کی وحشت و بربریت کا اندازہ لگائیے. جب مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا قیام پاکستان کے بعد پہلی عید آئی. 27 رمضان کو پاکستان بنا. 3 دن بعد عید تھی. پہلی عید آئی تو ایک مال گاڑی لاہور اسٹیشن پر آ کر رکی جس کی ایک بوگی میں بچوں کے سر اور عورتوں کی کٹی چھاتیاں تھیں. اس میں ڈھیر لگا ہوا تھا اور بوگی کے باہر لکھا ہوا تھا پاکستان کے لیے عید کا تحفہ. اللہ. آج دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملنے والے ملک میں اب یہ لکھنے والے اپنا درد بیان کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے ملک میں رشوت, جھوٹ, ظلم و بربریت, ناانصافی, کرپشن عام ہے. ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق لوٹ مار کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حکمراں ہمارے گرد میں. ارے بھائی, جیسی قوم ہوگی ویسے حکمراں ہوں گے. بجائے اولوں کو غلط کہنے کہ اپنے آپ کو بدلو, پھر دیکھو انقلاب کیسے ہوتا ہے. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو عرض کی. پیارے بھائیوں, یہ وطن ہمارا بہت پیارا ہے. یقین جانے بہت پیارا ہے. اس سے محبت کریں. جتنی آزادی ہمارے ملک میں نا اتنی آزادی کسی اور ملک میں نہیں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ جتنی آسانی سے آزادیں ہم سن لیتے ہیں نا اور ملک کے مسلمان آزادیں اتنی آسانی سے نہیں سنتے. جتنی آزادی سے شب معراج کی برکتیں اور اجتماعات ہم لوگ پاتے ہیں نا کوئی دوسرا نہیں پاتا. آج کوئی کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمارے بیچیوں ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. نگرانی شورا دعوت اسلامی کے نگرانی واقعہ سنایا کہ کسی ملک میں پاکستانی تھا, اس کا کچھ معاملہ ہو, اس کو جیل میں چلا گیا. جب جیل میں چلا گیا سالوں بعد کون اس کے پیچھے آئے؟ نہ بھائی, نہ باپ, نہ ماں, نہ کوئی یار دوست. جو بھی وہاں پہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے. کئی سالوں بعد جب وہ نکلا نا جیل سے, جب اس کی سزا ختم ہوئی سالوں کے بعد جب وہ نکلا تو کہیں سے گزر رہا تھا, اس کو پاکستانی پرچہ نظر آیا. جیسے اس نے پاکستانی پرچم کو دیکھا رونے لگ گیا. میرا ملک واقعی میں میرا ملک ہے. آج اگر اپنے ملک کا ہوتا تو میرے پیچھے 4 کو آ جاتے. آج میں سزا کاٹ کر
اور یہ پرچم دیکھ کر مجھے آج آنسو نکل گئے کہ کاش میں یہاں نہ ہوتا، میں اپنے ملک میں ہوں۔ اور کیجیے، پاکستان کوئی آسان ملک نہیں ہے، 30 لاکھ مسلمانوں کی جانوں سے بنا ہے۔ ایسا نہیں علماء نے فرمایا کہ جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے نا اس طرف پاکستان کی طرف ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اور ایک اور آپ کو اچھی بات کروں، ہمیں آقا کریم علیہ السلام اور ہمارا ایمان، ہماری جان، ہماری شان، ہماری آن ہے ہمارے آقا، سب کچھ یہی ہے، سب کچھ ہمارے آقا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں سب کچھ دیا اور بنایا، سب کی تکلیف فرمائی ہے۔ آقا کریم کی جو قدمین شریف ہے نا، آقا کریم کے قدمین کا رخ بھی ہمارے پاکستان کی طرف الحمدللہ الحمدللہ۔ ایسی بات نہیں ہے، اولیاء کلام، اولیاء کام، اولیاء کاملین کا انبار ہے ہمارے ملک میں۔ دادا صاحب جیسی ہستی ہمارے پاکستان میں یار، حضرت بابا فرید جیسی اتنی مبارک ہستیاں، حضرت عبداللہ شاہبازی جیسے وضو کیا موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولیوں میں نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے، وہ اللہ کے ولیوں کے سائے میں آپ لوگ ہیں۔ اور یہ پاکستان سے محبت، اللہ کے ولی، یہ پرانے لوگ شاید بیٹھو اپنے تاریخ پڑھیوں تو جب جنگیں ہو رہی تھی شروع میں کیسی غیبی امداد ہو رہی تھی، کیسے میزائل برستے تھے اور سب لباس میں اوڑے کوئی بزرگ آتے تھے میزائل کو لے کر سمندر میں ڈال دیتے تھے۔ یہ پاکستان ہے، یہ اس کی تعمیر کریں، اس کی ترقی کریں، اپنی بات کبھی بھی ذرا سی بات نہ بولے۔ ہمارے میں بچپنے مجھے 40 سال پہلے تکے مجھے بات کو یاد آ رہا ہے، میں چھوٹا سا تھا، ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے، وہ بوڑھے، وہ جاتے تھے کسی کام سے تو ان کے سامنے اگر ان کہتے پاکستان زندہ باد تو بڑے خوش ہوتے تھے، وہ بڑی دعا دیتے تھے، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں مدینہ دکھائے، اللہ تمہیں گھر چبائے۔ شہید بھی ہوتے ہیں، شہیدوں کی کمی نہیں، ہر جگہ شہید ہوتے ہیں۔ بعض کہتے تھے پاکستان مرد آباد، وہ جیسے پاکستان مرد آباد کہتے تھے نا، ان کے ہاتھ میں لاٹھی تو ہوتی تھی، لاٹھی کے سارے چلتے تھے آسا کے، وہ ایک دم لاٹھی گھماتے تھے جگال میں آ کر، شرم نہیں آتی۔ پاکستان کو مرد آباد کہتے اور پتہ کیسے بنا پاکستان، رونے لگا یہ پاکستان۔ آئیے اس کی تعمیر، جتنے یہاں بیٹھے نیت کریں گے میری ذات سے پاکستان کو میں ایک دیانتدار، ایماندار، سچا بن جاؤں، بس ماں باپ کی دسترسی کروں، ماں باپ کی عزت کروں، بڑوں سے خیر کروں، غریبوں کی مدد کروں، لوگوں کے کام۔ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو شاہ آباد فرمائے، اس کو ترقی فرمائے۔ مطلب لوگ مقصد تو بنا تھا پاکستان، جب بنا کیا کیا مقاصد تھے، اور اب کیا مقاصد لوگوں نے سمجھ لیے، ان کا نصیب۔ ہمیں الحمدللہ یہ بات ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کریں۔ جو اس مٹی سے وفا کرے گا، جو اس پاکستان سے وفا کرے گا، اس مٹی سے وفا کرے گا، تو اگر اس ملک میں دفن ہو گیا تو انشاءاللہ یہ مٹی بھی اس سے وفا کرے گی، اور جو اس مٹی سے وفا نہیں کرے گا اس سے کوئی بھی مٹی وفا نہیں کرے گی، وہ کہیں بھی چلا جائے۔ اللہ کریم میرا آپ کا حامی ہو اور ہمیں پاکستان سے محبت نصیب کر رہا ہے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ اللہ کریم ہمیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔